اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر انہی حقیقتوں کا شناسا تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، جو شخص کسی برائی میں مبتلا ہے اس برائی سے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا صحیح، اس وقت تک اسے اس رات کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو شراب پیتا ہے ٹھیک اور شراب پینے سے وہ توبہ نہیں کرتا ٹھیک، تو لیلۃ القدر کے فیوز و برکات اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ ہاں اسی طرح والدین کا نافرمان، جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، صحیح، اور آپ دیکھ لیں بڑا پیارا مقام اور مرتبہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تابعی ہیں، لیکن صحابہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی کہ آپ اویس کرنی کے پاس جائیں اور اس سے امت کی بخشش کے لیے دعا کروائیں۔ تو میں سامعین و ناظرین جو سننے والے ہیں، ان کے والدین اگر حیات ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کریں، ورنہ روزہ رکھیں، تلاوت رکھیں، عبادت رکھیں، کوئی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان سے اللہ ناراض ہے۔ اور اگر والدین راضی ہیں تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حج نہیں کیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری دیدار نہیں کیا، تلاوت نہیں ہے، روزے زیادہ نہیں ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ نہیں ہے، لیکن مقبول بارگاہ ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نے جا کے ان سے مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ صحیح، اور یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے ٹھیک، تو وہ لوگ جا رہے ہوں گے اور حضرت اویس کرنی کو روکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آپ اپنی انگلی کے ساتھ ساتھ جہاں تک آج اشارہ کریں گے آپ کے والدین کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے آج ان کے لیے بھی آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پہلا شراب پینے والا اس کو نہیں بخشا جائے گا، والدین کا نافرمان اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، عزیز رشتہ داروں سے بلا وجہ لڑنا اس کا کام ہے، دوری ڈالنا اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ لوگوں کے لیے یہ خاص ایک کام ہوتا ہے، بالکل، لوگ کار خیر میں، اچھے کاموں میں، اور یہ اس برے کام کو اپنے لیے ایک باعث سے جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یاد رکھیں جو شخص اس کام میں مصروف ہے اگر وہ ان لوگوں سے معافی نہیں مانگتا تو اس کا بھی شب قدر لیلۃ القدر سے کوئی حصہ نہیں، اور اسے کوشش کرنا ہوگی کہ ان سے جا کر معافی مانگے کہ فلاں فلاں موقع پر میں نے آپ کی حق تلفی کی، صحیح، آپ اور یہ کام جو ہے یہ عزازیل کا ہے، شیطان کا کام ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، بہن کو بھائی سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے جدا کرنا، یہ حضور کی امت کا کام نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل، کیونکہ حضور تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، بے شک، ملانے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک، اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ اس طرح کا اخلاق کریمانہ پیش کرتے ہیں کہ غیر مسلم ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے بے ہیں، شک، اور چہ جائے ایک کلمہ پڑھنے والا دو مسلمانوں کو دور کر دے، ہاں، تو ایسا شخص بھی ایسی رات کے اندر اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے
اللہ کی رحمت سے کوئی یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ یہ کی کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو یہ وہ لوگ جن کو جو ہے وہ ان راتوں میں بھی کوئی حصہ نہیں ملتا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بے شک۔ اس میں پھر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مولانا صاحب کچھ لوگ جیسے شب قدر کی رات آئی اور انہوں نے توبہ کر لی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ وقت گزرا اور وہ وہی گناہ میں دوبارہ ملوث ہو گئے، تو کیا وہ جو شب قدر انہوں نے گزاری تھی اس کا وہ اجر برقرار رہے گا کہ کچھ وقت بعد وہ دوبارہ سے اگر وہ کسی وجہ پہلی سے بات تو یہ ہے کہ جب ایک شخص توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ کریم پھر اس کو دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ راغب نہیں، سبحان اللہ، اور یاد رکھیں ہم اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں دے سکتے، بے شک کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ بے شک، ہمارے دل میں کیا چیز پیدا ہو رہی ہے، کیا پیدا ہوگی، ہاں اللہ کریم اس کو بھی جانتے ہیں۔ جانتے ہیں بالکل، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہراً دنیا کو ظاہری الفاظ بتا کر، ظاہری اپنی شکل و صورت بنا کر دنیا داروں کو، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ اس شخص نے ظاہری طور پر توبہ کی، اگر وہ حقیقتاً توبۃ النصوح جس کو قرآن نے استعمال کیا وہ توبہ کر لیتا، حقیقی توبہ، تو وہ کبھی دوبارہ اس کی طرف نہ جاتا، بے شک۔ تو اس لیے اس کا اجر تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، باقی واللہ عالم کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نیکی کے بعد برائی کی طرف جاتا ہے اور اس کی وہی جو نیکی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تو موجود رہتی ہے، لیکن اس کی برائی کا اتنا وبال آ جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سامعین و ناظرین اور ہم سب کو جو ہے وہ اللہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شب قدر جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، ان میں گھومتی ہے شب قدر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ جو چیز فرماتے تھے، جو چیز مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے تھے میرے محبوب دیا۔ حالانکہ امت کی بخشش کا اگر بات کی جائے تو اتنی گناہ گار امت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقے جو ہے وہ امت کی بخشش کے بھی بڑے وسیلے بنا دیے گئے۔ تو کیا یہ 5 راتیں جو ہیں وہ 5 راتوں کی ضرورت تھی؟ بتا دیا جاتا کہ یہ آج کی رات شب قدر ہے، ایک تو یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ ہم شب قدر پا چکے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آج کی جو رات ہم عبادت کر رہے ہیں یہ شب قدر کی رات ہے؟ کوئی ایسی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے اس رات کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، ٹھیک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور تواتر کے ساتھ پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف، ٹھیک، یعنی آپ نے 20 دن بھی جو ہے اعتکاف کیا اور پورا ماہ بھی اعتکاف کیا۔ ٹھیک، لیکن پھر امت کے لیے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہ یہ کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک فلسفہ تو یہ ہے، وہ یہ کہ جتنا ہم اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں گے اللہ کریم اتنا اجر عطا فرمائیں گے، بے شک، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اگر اللہ کریم جو ہے اس رات کو مختص کر دیتے، ایک رات کے اندر خاص کر دیتے، ٹھیک، تو چونکہ انسان سست ہے، کاہل ہے، اور پھر ایک اور جو علمی نقطہ ہے وہ یہ کہ جب ایک رات کی فضیلت واضح ہو چکی ہے، اب اس میں اگر کوئی گناہ کرتا، جتنا اس نیک کام کرنے والے کو اجر زیادہ ہے اتنا برائی کرنے والے کو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ سب سے بڑا اہم نقطہ وہ یہ کہ مثلا آج کی رات آپ کر لیں، یہ لیلۃ القدر ہے، اب نعوذ باللہ اگر کوئی اس رات میں کوئی شراب پیتا ہے، اس رات میں کوئی غیبت کرتا ہے، اس رات میں کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے،
فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، ذرا بتائیں پھر اس کا کیا بنتا؟ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آپ نے یہ پوچھا کہ حضور تو اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، جو اللہ سے مانگ لیتے اللہ ان کو عطا کرتا ہے، بے شک۔ تو وہاں یہ بھی ہے کہ گناہ گاروں کو بخشنا تو ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین آمین۔ کیوں کہ یہ یاد رکھیں، گناہ حضور کی رحمت کے صدقے حضور اس وقت تک اپنے گناہ گار امتی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اس رات کو رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب دیکھیں نا، 5 راتیں، ایک شخص 5 راتیں ڈھونڈ لیتا ہے اور اس میں تو لیلۃ القدر ہے ہی۔ پہلا تو یہ تھا کہ لیلۃ کا ہمیں علم کیسے ہوگا، ہمیں یقین اور توکل کے ساتھ کہ 5 راتیں جو شخص عبادت کرتا ہے اسے یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس رات کو پا لیا، کیونکہ وہ رات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آج کل جو ہے مختلف ملٹی نیشن کمپنیاں جو ہیں وہ انعام رکھتی ہیں اور وہ ہوتا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی تائید ہے کہ یہ رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی شورٹی اور گارنٹی ہے کہ یہ رات ہے۔ تو 5 راتوں میں، اور اس میں جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں ان کو اس کا پھر خاص پتہ بھی چل جاتا ہے کہ انہیں ایک دلی اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے ایسی لگاؤ ہو جاتا ہے، اللہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر دوبارہ ان کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ اب طاق رات ہے یا کہ رمضان المبارک کی عام راتیں۔ وہ پھر الحمدللہ اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو پورا رمضان قیام کرتے ہیں، تراویح کی صورت میں اور تہجد کی صورت میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توفیق سے، یعنی رمضان کی راتوں کو قیام کرنے کی توفیق سے اللہ کریم پوری عمر کا جو ہے وہ قیام اللیل ان کو جو ہے وہ جذبہ عطا فرماتا ہے، اور لوگ راتوں کو پھر قیام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، یہاں پہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا اسد نڈھالوی نے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ آج کے پروگرام کے مناسبت سے، آج کے دن کے مناسبت سے آپ ہمیں کون سا کلام سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میں نے جن سے یہ نعت سیکھی ہے تو میں ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ ملک کا بہت بڑا نام اسلم اقبال صاحب، ان کے پڑھے ہوئے اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین حسن، فاطمہ علی اور حسین حسن، فاطمہ علی اور حسین حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں،
شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہمیں شب قدر کے بارے میں اور شب قدر کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات کے صدقے ہمارے پچھلے جو جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں وہ تمام معاف فرما دے اور ہمیں آگے چل کے ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی راتیں مزید نصیب فرمائے اور ان راتوں میں قیام کرنا نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسد، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے جو گزر گئے ہیں وہ تو گزر گئے، لیکن یہ جو کچھ روز باقی رہ گئے ہیں اس روز میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کا رمضان المبارک ہماری زندگی میں دوبارہ بھی آئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل رہتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور شامل ہو جائیں ہمارے پروگرام میں۔ آفیشیل سائٹ پہ ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے